بھٹو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو آج کے مہمان خصوصی ہمارے بڑے بھائی ضلع جنرل سیکرٹری اور امیدوار پی پی حلقہ 257 چودھری جہانگیر صاحب کا دل کی گہرائی سے خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں سٹی سیکریٹریٹ میں تشریف لائے. بہت مہربانی بھائی. اور اس کے بعد یہاں پہ تمام وہ جو دوست تحصیل کے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی خوش آمدید. اور جو ہمارے بزرگ رہنما دوست ہیں سب کا دل کی گہرائی سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے. اس کے بعد میں یہ بتاتا چلوں کہ چودھری جہانگیر صاحب کے بیٹے کو کرونا تھا تو ذاتی مصروفیات کی وجہ سے چودھری صاحب یہاں پہ ٹائم نہیں دے سکے. پھر چودھری صاحب کو کرونا ہو گیا جس کی وجہ سے مزید ایک گیپ آ گیا دوستوں کے ساتھ ملاقاتوں میں. تو آج کا مل بیٹھنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد تمام دوست تمام ورکر مل بیٹھیں گے گپ شپ کریں گے اور یہی آج کا یہ مقصد ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہمارا ایجنڈا تھا وہ تنظیم سازی تھی. سٹی لیاقت پور کے حوالے سے تنظیم سازی, لیکن تنظیم سازی ساتھ چلتی رہتی ہے. جب دوست صاحب سب مل بیٹھیں گے تو وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ ضرور پہنچ جائیں گے. اس میں ہم تنظیم سازی بھی کریں گے اور گپ شپ بھی کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں میں اپنے سٹی کے صدر جام جاوید لاڈ صاحب سے کہ وہ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں. حالات کا دھارا پلٹے گا, حالات کا دھارا پلٹے گا, میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں بھٹو ہوں, میں بھٹو ہوں, میں بھٹو ہوں, میں بھٹو ہوں. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے معزز مہمان ٹکٹ ہولڈر لیاقت رشید صاحب اور معززین جانپور سے آئے ہوئے میرے دوست مہار اے ڈی سیال صاحب, میرے بزرگ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے ورکر جو میرے پاس تشریف لائے, میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور مل کر بیٹھ کے گپ شپ کرنے کا موقع دیا. ایجنڈا سردار شہزاد خان صاحب نے بتائے. کچھ دوست ہمیں چھوڑ گئے ہیں, کچھ دوست ہمارے ساتھ ملے ہیں. مل بیٹھ کے تنظیم سازی کرنی تھی, عہدوں کی سیٹنگ کرنی تھی. آج چودھری جہانگیر رشید صاحب نے مہربانی کی ہے جو ضلع سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں, میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں رانا اسلم صاحب کو کہ رانا اسلم صاحب الحمدللہ اچھا بولتے ہیں اور جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے اجاگر کرتے ہیں. تو رانا اسلم صاحب اپنے خیالات سے اسٹیج پہ بیٹھے گئے میرے مطلب سب پارٹی کے مائٹنگ ڈاکٹر حاجر عباس صاحب مجھے دیجیے گا. ڈھیر ساری ذمہ داری مجھے مل رہی ہے سرکار نے بھائی. میں میٹنگ میں موجود تھا, شہزاد صاحب بھی وہاں موجود تھے, سرکار اللہ وسیع خان بھی تھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ تحصیل کی کیبنٹ سے صرف 3 غالباً ممبر تھے, باقی سارے سٹی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ فنکشن سٹی کا یہ تقریب ہے. سچی بات ہے, میں نہ تو فون اپنی بات کرتا ہوں لیکن جو دل میں آتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں. مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں عثمان سے بھی تھوڑا سا نالا ہوں گا, شہزاد بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں, اس سے بھی نالا ہوا. بعد میں اس کی وضاحت کی یار ایسے نہیں ایسے, تو میں ان کی وضاحت سے مشکل ہوں گا. سٹی کیبنٹ تو تقریباً سننے میں یہ آ رہا تھا 19 لیے تھے, تو اس کے 3-4 عہدیدار نوٹیفائڈ ہے.
باقی ابھی نوٹیفائڈ ہوئے نہیں. 12 دفعہ دیر آیا درست آیا. اگر چھوٹے بھائی جام دیویز نے میری بات مان لی ہے تو ویلکم, خوش آمدید. دیر آیا درست آیا, انہوں نے میری بات کو اون کر لیا. یہ ان کی مہربانی ذرا نوازیے کہ باقی باڈیز کو یہ کمپلیٹ کرنے کی طرف آ رہے ہیں. تحصیل میں پچھلے دنوں میری وہیں پہ بیٹھے ہوئے انفارمیشن سیکٹری تحصیل سے ڈسکس ہوئی تھی اسی معاملے سے. انہوں نے کہا جی دیکھیں جی آئی ایم ون مین, میں اکیلا پوری تحصیل پہ چل رہا ہوں. میرا جنرل سیکرٹری نان ایکٹیو ہے, میرے پریزیڈنٹ کے اپنے مسائل, میرے ایک نیب صدر بھاگ رہا ہے, ایک نیب صدر کا پتہ نہیں. یہ کہ میں اکیلا ہوں. سچی بات ہے, میں دوستوں میں کھڑا ہو کے نہ تو کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یار میں کہاں تک جاؤں. اس لیے ضرورت تو سب سے پہلے تحصیل کی تھی, اس کے بعد حلقہ. ہمارا انتہائی کمزور ہے, جہاں سے آپ نے الیکشن کا ٹیسٹ کرنا ہے. حلقہ ہمارا جہاں سے بھائی انتہائی کمزور ہے باڈی کے لحاظ سے, یو سی میں تنظیم نہیں ہے. ایک جنرل سیکرٹری کا دم قدیمت ہے. ہم ہر میٹنگ میں دیکھتے ہیں ڈاکٹر فاضل عباس کو, بھائی اس کے ساتھ اچھا پیئر بناؤ, اچھا کوآرڈینیٹ کرے اس کے ساتھ. یہ گھومے کہ ہلکے میں چل تو 2 سال گزرتے رہے, ایسا مٹ لگے گا, 2 سال گزر جائیں گے, اپنے الیکشن کے سکتے ہیں. ہلکے کی باڈی مضبوط ہوگی. اسی کی وجہ سے وہ جیسے تیسے بھی ہے وہ گزارا کو رولا رپا لگا رکھا ہے. کر لیں تھوڑا بہت امکان لگا ہی نہیں ہے. لیکن یار ہلکا تو ہمارا بالکل ہی بغیر کسی, تحصیل بھی نان ایکٹیو ہے. پہلے شہزاد تھا تحصیل میں, اپنی سٹی میں آ گیا تو بھائی بات کی. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ بات بہت اچھی ہے, باڈیز پوری ہونی چاہیے. باقی ایک بات میں آئی ایم اے مکینک, یہ جو باڈیز ہوتی ہے یہ ایک انجن کی طرح ہوتی ہیں. اس پہ کوئی پرزہ, شاگرد بھائی بیٹھے ہوئے خیال کیجیے گا, کوئی بھی پرزہ, کوئی بھی عہدیدار اگر اپنے آپ کو غیر فعال سمجھتا تو نہیں ہے. انجن میں ایک ڈزن پن کے ساتھ ایک لاگ ہوتا ہے چھوٹا سا, اگر وہ نکل جائے تو انجن کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کرینک کے ساتھ پسٹن نہیں چلے گا, ہیڈ تو ساتھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں چلے گا. یہ ہیڈ ہے ہمارا, کیپٹن ہے ہماری ٹیم کا. اگر یہی نان ایکٹیو ہوگا تو پسٹن کہاں رہے گا, کیا کرے گا. تو بھائی کوئی عہدیدار اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ میں خالی ہوں, میں ایسے ہی نان ایکٹیو ہوں. ہر بندہ اپنی جگہ پہ خود ایکٹیو ہے, وہ ہر پرزہ ہے اس کا, اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. تو اس لیے جہاں بھی کسی کو ایڈجسٹ کی اس کی صلاحیت سے دیکھ کے کہ یہ بندہ چل نہیں سکتا ہے. میں ایک بات پھر بھی کہتا ہوں اور اکثر کہتا رہا کہ لازمی نہیں کہ جس کے وسائل ہوں وہی عہدیدار ہو. یہ بات بالکل غلط ہے. یار اس کو دیکھو تو صحیح, اس میں قابلیت بھی ہے, تو اس جگہ پہ کھڑا ہو کے سپیچ بھی کر سکتا ہے. ایک صاحب کھڑے تھے, آدھا گھنٹہ ہم گفتگو کرتے رہے. اب آدھے گھنٹے کی گفتگو کے بعد کہنے لگے یار اندرا گاندھی یہ مائی اور بھائی تھی, یہ بندہ تھا. اب مجھے بتاؤ یار میں عقل پہ بات کروں کیا, بات نہ کروں تو میں کیا کروں. بات ہی نہ ہو رانا صاحب, ہارٹ کا مسئلہ اللہ رحمت کرے گا. بس میں مختصر خدا حافظ. جی بالکل, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار ٹھیک کیا ہے. تو میں جہاں سے کی اجازت سے تمام دوستوں کی مشاورت سے یہ میں خود بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے یہ مثال دیکھیے کہ انجن کے اندر کوئی ایک پرزہ خراب ہو, انجن نہیں چلتا. تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم پالیسی ایسی بنائیں گے جہاں سے بھائی کی اجازت سے اور مشاورت سے تمام دوستوں کی کہ جو پرزہ کام کرنے ہوگا اس کو ایک شو کا, دوسرا شو کا, تیسرے کا, اور ساتھ اس کو ہمیشہ ساتھ بھی لے کے چلیں گے. لیکن یہ ہے کہ عہدے کے لحاظ سے ہم اس میں ایڈجسٹمنٹ طاقت کرتے رہیں گے. تو اب میں اب دعوت دیتا ہوں بلال مول صاحب سے وہ خیالات ہوگا سنیں گنو تو بعض زرداری صاحب اچھا رکھا, رکھا, ڈاکٹر رکھا, سی ٹی کی باڈی کا سچ بڑی ہوئی ہے تو آدمی ایکٹیو کے فعال ہے. لیکن جی رکھا رانا اصل سے میں فرمایا کہ رکھا کیسے باقی جگہ سسٹم میں رکھا ہوں صحیح کوئی نہیں رکھا. میری بھی مبارک میں شاندہی ہے کہ رکھا یہ سارا معاملات ٹھیک ٹھیک ہے تاکہ رکھا کیسے آمن والا وقت جو ہے پتہ ہی ہونا سی گزر گئی اور سوال ہی جاتے یہ گال تھی دیجیے اگر ہونے تو ایسا سبق میں حاصل. میری گزارش یہ ہے کہ رکھا کیسے رانا صاحب نے گال کی تھی کہ تمام دوستوں کو ملتے رکھا
باہمی مشاورت نال ایسے دوستوں کو دینا ہونا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے جہے کہ لکھا کہ اپنے بعد انجن ایک طرح کا نقصان دے دیں ایکسیڈنٹ خراب ہو جائے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کہ اسے پہلے ہی کر دینا چاہیے سزا اس بارے نال اللہ تعالیٰ کا صحت تندرستی دے آپ میری دعا ہے اور تمہارے بیٹے کی بڑی خوشی کی گال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صحت کرے گا چودھری جہانگیر صاحب جڑے اج کل سارے محترم جنرل سیکرٹری پنجاب اپنا رینجر خاصے لے گئے، میری انہوں کو گزارش ہے کہ وہ ضلع کے عہدے پہ آ گئے، ٹکٹ ملیے بہت زیادہ ووٹ کے دن بڑی خوشی تھی ہے کہ لیاقت کو رات ہے انہوں کا بھی پیپلز پارٹی کے بہت دور کا رشتہ ہے، بہت پرانا رشتہ ہے۔ ایک دفعہ انہوں کا کہ جھیلو صاحب کا اختلاف تھی گیا، انہوں نے نہر کنارے دفتر بنا کے اصا کو کال کر دیا، میں جھیلو صاحب کو پوچھا کہ انہوں نے کچھ سجے، انہوں نے آخیا نہیں بننا، میں آخیا وہ کوئی نون لیگ کا جھنڈا کہیں لے بیٹھا، کوئی پی پی کا جھنڈا لے بیٹھے اور پی پی کی اسٹیج بڑھائی بیٹھے، لہذا کہیں کو نہ روکو، اصا کو اجازت دو ہاتھ تھوڑا کروں، آخر ٹھیک ہے بنو، اصا گئے سے انہوں نے خوب جلسہ کیا۔ وہ آخر کا مطلب یہ ہے کہ چودھری صاحب بھی اج کل پیپلز پارٹی کے کہنی بہت پرانے ہیں اور پیپلز پارٹی نال کو پیار ہے۔ میں نے خدمت گزارش کرے تھا کہ یہ چیئرمین بلاول کو کوئی اچھا گل نہیں کر سکتے اور ضرور کرن، کو مشاورہ دیو شاہ جی، چیئرمین بلاول نال گل نہیں مشورہ دیو کوئی ورکرا دے۔ میں عرض کرے سا کہ کیا گال میرے دل سے جڑی میرے کو بے چین کی ودی ہے وہ حقیقت تے مبنی گال ہے، وہ حقائق ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صحیح انہوں نے جڑا جھنڈا دیتا پیپلز پارٹی کو، جڑا منشور دیتا، جڑا کلچر دیتا، جڑی زبان دیتی، وہ کدے غائب تھی گئی ہے؟ کیوں نہیں واقعہ میں کہ جناب آپ اس پیٹرن پر چلیں، ذوالفقار علی بھٹو کے پیٹرن پر چلیں، آپ بی پی کے پیٹرن پر چلیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بڑا اشراف کوئی بڑا جگیردار ناراض نہیں ہوگا۔ یہ جھگڑا ذوالفقار علی بھٹو کے شہید کے گورنر بنا دیا۔ بھٹو صاحب نے کہا اس سے پوچھو، اس کو کوئی صاحب سے پوچھا، ہم نے نواب صاحب نے پھر اعلان کیا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس میں دل چھوٹا مت کریں، ورکر محبت کرنا جانتا ہے اور اس کے جواب میں محبت چاہتا ہے، کوئی دولت نہیں چاہتا، کوئی نوکری نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے تو محبت چاہتا ہے۔ لیکن ورکر میں ایک خامی ہے، وہ برداشت کرنی پڑے گی۔ وہ کیا خامی ہے؟ عدم نے کہا ہے خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے عدم، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازی کا ہم جلد باز ہیں لیکن مخلص ہیں، جان دینے والے ہیں، جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ اس سے مت گھبرائیے، ہمارے ساتھ ہاتھ ملا کے تو دیکھیں، ہم کدو میں پڑ جائیں گے۔ جب بھٹو کا نام آئے گا، کوئی بھی نام لے گا، ہم جان قربان کریں گے۔ ہم وہ ورکر ہیں، لیکن مجھے اب وہ جذبہ نظر نہیں آتا، مجھے اب وہ ولولہ نظر نہیں آتا۔
مجھے اب جوش نظر نہیں آتا. بل بھٹو کے پیٹرن اور بی پی کے پیٹرن پر چلے. خدا گواہ ہے آج میں کچے میں گیا بیٹ کے علاقے میں تو بھٹو کا نام لیا 2 آدمی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج بھی درد ہے لوگوں کے دلوں میں، لیکن وہ تھوڑا سا اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور کس نے کرنا ہے اجاگر؟ آپ نے کرنا ہے. آپ جنوبی پنجاب کے صدر سے کہیں ہمیں ٹائم لے کے دیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم ان کو چند باتیں بتاتے ہیں. انشاءاللہ وہ ہماری بات کو توجہ سے سنیں گے اور عمل بھی کریں گے. کیوں کہ وہ حقائق ہیں، حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. ہم نے کاغذ کے پھول گلدان میں سجا رکھے ہیں. بھلا کیوں بھنورا آئے گا، بھلا کیوں تتلی آئے گی؟ نہیں آئے گی. ذرا اعلیٰ قیادت سے بات کریں. پارٹی میں جو خامیاں آ گئی ہیں ان کو دور کریں. 2006 میں ہم 50-60 آدمی یہاں سے چلے. پنجاب کے لوگ بھی آئے، سندھ کے بھی آ گئے. جب وہاں گئے تو زرداری صاحب قیادت کر رہے تھے، پرزائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ایک خامی پوچھی ہے تو وہ خامی بتاتا ہوں. یہ جو بنے ہیں ناظم ہماری ٹکٹ پہ، وہ ناظم ہمارے ہیں، لیکن جا کے پرویز مشرف کی گود میں بیٹھ گئے ہیں. کہتے ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی بیٹھا تھا، مخدوم امین فہیم سب، مخدوم صاحب سارے. ان سے زرداری نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں. سب نے ایک زبان کہا، زیادہ نے تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہتے قلم لاؤ، کاغذ لاؤ. ہاں بولے. پھر میں نے ساری جو میرے ذہن میں تھی میں نے خامیاں بتائیں. زرداری صاحب نے نوٹ کی. تو میرا کہنے کا مقصد ہے خدا را دل کی بات کہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. پارٹی کا فائدہ یہ پازیٹیو ہے، اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے. پارٹی کے بھلا کی بات ہے، پارٹی کے فلاح کی بات ہے، پارٹی کے بھلائی کی بات ہے. شکریہ. آج ہم کہتے ہیں کہ حاجی بشیر صاحب بھی اپنے خیالات سے جیڑی گال بات ہے اج کرو. ٹھیک ہے چلو نیکسٹ اگلے پروگرام. ہاں سید عطا حسین شاہ صاحب نے بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں، بہت اچھی باتیں کی ہیں. سونے کے اوراق پر لکھنے والی باتیں کی انہوں نے کہ آج اگر بلاول صاحب کو مضبوط کرنا تو ہم تنظیم والے کریں. ہمیں شروعات کرنی چاہیے اپنے گھر سے. پہلے اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ بھائی وہ جھوٹ تھا جو تبدیلی کا نعرہ. نوجوان ہے بلاول صاحب کو وہ ایک جیسے نعرہ لگاتے نا کہ ہاتھوں میں ہاتھ دیں، بلاول کا ساتھ دیں. اور میں آپ تمام دوستوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ چودھری جہانگیر صاحب نے 0 سے سفر شروع کیا تھا، اور الحمدللہ آپ سب کی محنت، چودھری جہانگیر صاحب کی 3-4 سال سے جو پہلے محنت ہے اس کو دیکھیں کہ آج الحمدللہ چودھری جہانگیر صاحب 70% پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہر دوست اپنے گھر سے محنت شروع کرے، اپنے خاندان میں اپنے خاندان کو کور کرے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگلا جو MPAP کی جو دستاون ہے وہ چودھری جہانگیر بشیر ہوگا. کیا آپ ان کی محنت دیکھیں نا. الحمدللہ 24,000 ووٹ. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نادرا میں جاتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ جی چودھری جہانگیر صاحب کے ریفرنس سے یہ بندہ اس کا کام کر دیں. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے تھے یار آپ لوگ پاگل ہیں، شرط لگا لیں. کوئی 5,000 کہتا تھا، 10,000 سے اوپر کسی بندے نے نہیں کہا کہ چودھری صاحب ووٹ لے جائے. اور یہ حقیقت ہے. اور جب چودھری صاحب نے 24,000 ووٹ لیے، جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ ساری چودھری صاحب کی محنت ہے. اور حیران کن بات یہ کہ اتنا ووٹ دیا. اب میری تمام دوستوں سے جی التجا ہے، گزارش ہے کہ اب ہاتھوں میں ہاتھ دے، چودھری جہانگیر صاحب کا ساتھ دے.
وہ ایک بندہ عمران صاحب 15 نمبر بات کلے بیٹھا میں کھڈا کھود دینا. اب میں تاخیر نہیں کروں گا اور آپ دوستوں کے درمیان فائدہ ہوتا کیونکہ جانے پاس سے گزارش کرتا ہوں کوئی آپ کے بات کریں اور دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک موقع ہے. جان سب دوسرا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی شہزاد صاحب کو کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا سکریٹری کا جنرل سیکرٹری کا عہدہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اور ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ان کو اپنے ہاتھ سے نوٹیفکیشن دیا. یہ بہت بڑے اعزاز ہے, آپ کی مہربانی. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور باتیں بہت خوبصورت رانا اسلم صاحب نے بھی کی, سید عطا شاہ صاحب نے بھی کی, بلال بھائی نے بھی کی. آج بیٹھنے کا مقصد بھی ہے, آج بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے. سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے وہ دو تنظیمی حوالے سے بات ہے, ایک تحصیل باڈی اور دوسری حلقے. اس پہ میں کہتا ہوں میں پہلے تھوڑا سا آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سمندر یہ آج سے نہیں چل رہا ہے, یہ سمندر شہید بھٹو کے دور سے چل رہا ہے. اس میں سے بہت سے دریا بن کے نکلے, بہت سے کھالے بنے, نہریں بنی, لوگوں نے لوٹے بھرے, لوگوں نے مائنڈیں بھری. سمندر ویسے کا ویسے رہا. اور یہ بھی میں آپ کو تاریخ کا حصہ بنا رہا ہوں کہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے نکلا ہے وہ چاہے کوئی نہر تھی یا دریا تھا, وہ پھر پھلا پھولا نہیں وہ سوکھ ہی گیا. آپ تاریخ اٹھا لیں پاکستان پیپلز, کیونکہ یہ ملنگوں کی جماعت ہے. یہ بھٹو ایک عام شخصیت نہیں تھے, بھٹو اس نئی صدی کے نئی دور کا ولی تھا. کہ یہ کچھ تھوڑے بہت اعزاز کی بات ہے کہ جو بندہ یہ کہتا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں, اس کے محراب بھی تھا, اور آج اس کی قبر پر جانے والا کوئی نہیں ہے. اسلام آباد فیصل مسجد, اسلام آباد تو دنیا ویسے ہی جاتی ہے کاموں کے لیے, سیر کے لیے. فیصل مسجد اتنی بڑی خوبصورت مسجد ہے لیکن اس کی قبر پہ گڑی خدا پر اس کا نام بھٹو صاحب کی شہادت سے پہلے شاید کبھی کسی نے دنیا میں سنا ہی نہیں. اور آج 40-45 سال ہو گئے ہیں, لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, قرآن پاک کا ورد کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. یہ ولی اللہ نہیں ہے تو کیا ہے, یہ ولی اللہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ اتنی اس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں, اتنا اس کرانے کے کارن ہے کہ جس کا کوئی انداز نہیں. اور ہمیں, مجھے, آپ لوگوں کو, سب کو ہمیں فخر ہونا چاہیے, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس قافلے کے سپاہی ہیں, اس قافلے کے سپاہی ہیں ہم. تحصیل باڈی میں میں سمجھتا ہوں واقعی جو بات رانا صاحب نے کی ہے, تحصیل باڈی میں بھی کمی آئی ہے. اور اس میں بھی کچھ شک کہ جب انجن سلو ہو جائے تو بوگیاں خود بخود رک جائیں. یہ بھی بات ہے. سردار صاحب کی اپنی مصروفیات, وہ ایم پی اے الیکٹ ہو گئے. جب بندہ ایم پی اے بن جاتا ہے اس کی بہت مصروفیات ہے. اس نے اسمبلی میں بھی جانا ہے, 4-5 مہینے کا میرے خیال میں سال میں. انہوں نے اپنے حلقے کے ترقیاتی کام بھی کرانے ہیں, وہ ٹائم نہیں پاتے جیسے ہونا چاہیے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں سردار پاکستان پیپلز پارٹی کا حسن ہے. لیاقت پور تحصیل میں اگر گلدستہ بنایا جائے تو پاکستان پیپلز, دعوے سے کہتا ہوں یہ بات, پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے خوبصورت اس میں سردار حسن پر لکھا ہے. آج کل وہ مصروف ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں تنقید کی بجائے ہم دوست آگے بڑھ کے ان کا کام سنبھال, کام چلنا چاہیے. یہاں پہ سردار اللہ صاحب مہدی صاحب بیٹھے ہیں, انڈین صدر ہیں,
آج مجھے میرا چھوٹا بھائی عثمان چاڑیہ صاحب لے کر جا رہا، وہ انفارمیشن سیکٹری ہیں تحصیل کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یار اس تحصیل کا حصہ ہے سٹی لیول اور اس تحصیل کا حصہ ہے حلقہ 200 ہم سارے مل کے وہ کام کرتے رہتے ہیں، ہم سارے کام مل کے۔ میں یہ بات خاص طور پہ سردار نعمان خان کی طرف ضرور کہوں گا، اگر سردار مظفر علی خان مصروف ہے تو سردار نعمان خان کو ضرور ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ان کے پاس وقت ہے، اجازت ہے، ان کے پاس وقت ہے، وہ وقت دے بھی سکتے ہیں، نوجوان ہیں، انرجیٹک ہیں، 2 یونین کونسلوں کے چیئرمین ہیں، اللہ پاک نے عزت دی ہوئی ہے، تو وہ اگر تھوڑا سا وقت ایسا ہے کہ اگر وہ تحصیل میں ان سے خود جا کے ملے گا، اگر وہ ہفتے میں صرف 1 دن بھی لیاقت پور میں آ کے یا اپنے پاس جا کے میٹنگ کر دیں تو بلبلہ پیدا ہوتا ہے۔ باقی رہ گئی بات حلقہ کی پارٹی کی، رانا صاحب حلقہ کی پارٹی سامنے بنائی، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے حکم سے ہی، لیکن اس کام کو پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے روک کہ حلقے کی باڈیز اگر بنتی تھی تو بہت سے شہروں میں یہ پرابلم ہوا کہ حلقے کی باڈی سے پیار کرتا تھا وہاں کا ٹکٹ ہو گیا، وہ ان کے چہیتے ہوتے تھے۔ اسی سٹی کا، اسی شہر کا، لاہور شہر کا یہ واقعہ تو جو ہمارے ملک کی پرابلم یہ ہے تو وہاں پہ جو ہماری بنیادی اصل تنظیم ہے پیپلز پارٹی وہ نظر انداز ہونے شروع ہو گئی۔ ہر ایم پی ایم ایل اے نے یہ کر دیا کہ اس نے اپنے حلقے کی باڈی کو فوقیت دی، جو نظریاتی لوگ ہیں، جو سٹی تنظیم وہ نظر، پھر اس پہ چیئرمین صاحب نے وہ کام رکوا دیا، وہ روک دیا، وہ کام رک گیا۔ ہم نے اسی لیے میں نے اب یہ کہا ہے کہ ہماری جو حلقے کی تنظیم اس میں جو ایکٹیو ہمارے ساتھ ہیں، جو کام کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے فلسفے سے پیار کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال میرا بھائی ڈاکٹر سجاد صاحب، ان کو ہم نے حلقے کی تنظیم کا جنرل سیکرٹری بنایا، یہ الیکٹڈ کونسلر ہیں تو سب سے بڑی تو میرے اس حلقے میں شہر کے بعد عباسیہ میں میرے سب سے بااعتماد ساتھی ڈاکٹر سجاد صاحب کا پہلے نمبر، تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر سجاد صاحب کو میں پارٹی سے ریکویسٹ کر کے ان کو ہم تحصیل میں لا دیں، کیونکہ یہ ایسے مسئلے ہیں ہمیں چاہیے، ضرورت ہے ہمیں ان کو ہم تحصیل میں لے آتے ہیں۔ ایک آدھ ساتھی ہمارا سلپ ہوا ہے، اقتدار کے لالچ میں کہہ لیں، کام کے لالچ میں کہہ لیں، کسی مجبوری کے حوالے سے وہ کچھ ایک آدھ ہمارا ساتھی سلپ ہوا ہے، ان کی جگہ پہ ہم ڈاکٹر سجاد صاحب کو نائب صدر کی تحصیل انشاءاللہ تعالیٰ لے جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کے تحصیل بھی چلائیں گے، سٹی بھی چلائیں گے۔ ہمارے سٹی کے 4 عہدیدار کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا، بلکہ 3 ہوتے تھے، 4 ہوئے تھے، جان جوید لال صاحب، سید سرور حسین شاہ صاحب اللہ کے پیارے ہو گئے، فیاض صاحب سینئر نائب صدر ہیں، علی منصور صاحب انفارمیشن سیکرٹری ہمارے ہیں۔ اب ان کے شاہ صاحب کے اللہ کو پیارے ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں اس وقت موجودہ جو ہمارے پاس لاٹ ہے اس میں بہترین سلیکشن ہے شمار، یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے، ان کو ہم نے سیکٹری جنرل بنایا۔ اب باقی تنظیم کے عہدیدار آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، آج ہم سٹی کو بناتے ہیں، سٹی کی ڈسکس کرتے ہیں۔ جو بات کی شاہ صاحب نے انتہائی خوبصورت بات کی کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بنیادی منشور سے شاید کچھ پیچھے ہٹی ہے، یہ بات یہ کرنا چاہتے ہیں
और जो वर्कर्स की जो इज्जत और एहतराम सोसाइटी में होना चाहिए, शायद उसमें ये की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने शहीद भुट्टो के साथी हैं, बीपी के साथी थे, इन्होंने वो भी दौर देखे हैं। लेकिन शाह साहब एक तक टूटी कहनी होना तो अभी क्या हाँ जी उसका सुनते कहनी पे अपनी सुनाई चौधरी साहब आधे बटन जो आपने तो गुजारिश ये है कि ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ना ही पाकिस्तान पीपल्स और मायूसी की कोई वजह नहीं कि हम समझते हैं कि हम खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि हमारे पास पाकिस्तान की उम्मीद है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। एक नौजवान बेबाक और भुट्टो का नवासा और बीपी का नवासा बिलावल भुट्टो हमारे पास है।